السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب میرے ساتھ پڑھیں مل کے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ فوکس کیا تھا؟ اچھا پیارے بچوں، ہم احکام دین پڑھ رہے ہیں۔ آج ہماری اس احکام دین کی کلاس نمبر 3 ہے، آج ہمارا درس نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 درس پڑھ چکے۔ آپ میں سے جو آپ علی اکبر نہیں آئے آپ آ جائیں، آپ بیچ میں مس کر گئے ہیں، آپ 2-3 بچے نہیں آئے، یہ حسنین نہیں آیا، تو وہ پرانے جتنے بھی جو 2 سبق ہیں وہ ہمارے اس پہ یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی دیکھ لینا کہ کیا پڑھایا ہم نے، اور کاپیاں اپنی لے کے آیا کریں، اس پہ نوٹ کیا کریں تاکہ آپ یہ اسباق ہیں، اسی پہ آگے آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، صحیح ہے؟ اسی سے آپ کے پیپر ہوں گے، اور اسی سے ہی آپ کو انہی دروس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو یہاں پڑھایا گیا اسی میں آپ کا امتحان، اسی کتاب کا احکام دین کا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ علی محمد عباس ادھر سامنے آئے، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ادھر آ جاؤ، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اسی جو یہ کتاب آپ کو احکام دین پڑھائی جا رہی ہے، آپ کا اسی میں سے امتحان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور حتماً امتحان ہوگا، اور آپ نے اس کے جو بھی سوالات ہیں وہ حل کرنے۔ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا، میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں فرداً کہ پہلا جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ سکھایا تھا کہ احکام کی قسمیں کیا ہوتی ہیں۔ وہ 5 قسمیں تھیں کہ احکام یا تو واجب احکام، حکم، یعنی کہ اگر آپ دین آپ پہ کوئی حکم آپ پہ صادر کرتا ہے، آپ پہ کوئی شرعی ذمہ داری دین کی طرف سے اگر آتی ہے، اگر الفاظ بھاری ہیں تو مجھے بتائیں کہ قاضی صاحب بھاری ہیں، پھر میں آپ کو اور آسان کروں، لیکن بات سمجھنی ہے۔ آپ جو مسلمان ہیں، دین آپ پہ جو ذمہ داریاں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ذمہ داریاں، وہ احکامات کیا ہوتے ہیں؟ وہ حکم یا تو واجب ہوتا ہے، وہ حکم یا پھر حرام ہوتا ہے، یا تو وہ کام بالکل ضروری ہے کرنا ہر حال میں، یا اس کام کو بالکل نہیں کرنا۔ دوسری، یا پھر وہ کام مستحب ہوتا ہے، استحباب میں آتا ہے، اگر آپ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ یا پھر وہ کام مکروہ ہوتا ہے، یعنی کہ کریں تو گناہ تو نہیں ہے لیکن نہ کریں تو بہتر ہے۔ مکروہ اس کو کہتے ہیں، کراہیت ہوتی ہے مکروہات۔ کیا جیسے بتایا تھا آپ کو کہ جیسے کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ کھڑے ہو کے پانی پینا گناہ نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ مکروہ۔ کراہیت کیا ہے؟ رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اہل بیت علیہ السلام نے پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کیا طریقہ بتایا کہ آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ پانی بیٹھ کے پئیں، 3 سانسوں میں پئیں، پانی کو دیکھ کے پئیں، پانی سے پہلے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ یہ اچھا، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں پڑھیں؟ کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، ائمہ معصومین کی سنت ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے، رسول اللہ کی نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور اگر نہ پڑھیں تو کیا ہے؟ مکروہ ہے، کراہیت ہے، مطلب ناپسند ہے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں اور اس میں آپ اللہ کا ذکر نہ کریں۔ آپ کسی بھی کام کو شروع کریں تو اس کو کس کے نام سے ابتدا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کو شروع کریں۔ آپ جب کوئی بھی کام شروع کریں تو آپ جب کہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ذہن میں کیا رکھیں کہ اس کام کو میں جو شروع کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس کام کو مکمل کر دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات ہوتی ہے۔ تو پھر ایک ہوتا ہے کہ مباح ہے، یہ کام جائز ہے یا جو بھی۔ دوسرا سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس کا پہلا حصہ یہ تھا کہ ہم تقلید جو کرتے ہیں، تقلید میں جو مجتہد عالم بزرگ جس مجتہد کی ہم تقلید کرتے ہیں اس کی شرائط کیا ہونی چاہیے؟ کتنی شرائط تھیں؟ 9 شرائط تھیں، شاباش، ٹھیک ہے؟ وہ ہم نے بتا دی ہیں۔ آج جو ہمارا سبق ہے اس میں احکام دین میں جو درس نمبر 3 ہے، تقلید ہی کا موضوع ہے۔ بالکل ہم آپ کو مختصر سے ایسے پڑھا رہے ہیں، کوئی پوری توضیح المسائل نہیں پڑھا رہے،
کہ اگر آپ تقلید کرتے ہیں کسی مجتہد کی، کسی عالم مجتہد کی، بزرگ کی کسی تقلید کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک تو اس میں شرائط ہونی چاہیے. آپ کو بتایا کہ اگر آپ کسی مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں تو اس میں کچھ شرائط ہونی چاہیے اس انسان میں. اب آپ کو پہچان کیسے ہوگی؟ آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ انسان مجتہد ہے، عالم، جس کی میں نے تقلید کرنی ہے؟ یعنی تقلید کا کیا میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ دینی پیش آ جاتا ہے، کوئی بھی مسئلہ، واجبات دین میں کوئی بھی مسئلہ، آپ کو اصول دین نہیں، فروع دین میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، آپ کو روزے کا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، آئیں گے ابھی آپ اس لیول میں نہیں، آگے آگے آپ جو بڑھیں آپ کو بڑی بڑی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، بڑے بڑے آپ کو مسئلے درپیش آئیں گے. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی کہ یہ ابھی میں نے نماز پڑھی ہے. مثال ایسے دیتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھی ظہر کی، ٹھیک ہے، 4 رکعت، ابھی آپ چوتھی رکعت میں تھے، ایک دم آپ کو خیال آیا کہ میں نے چوتھی پڑھی ہے کہ تیسری پڑھی ہے. ایسے بعض اوقات انسان بھول سکتا ہے، بھول جاتا ہے. 4 پڑھ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ یہ میں نے 4 پڑھی ہیں کہ 5 پڑھی ہیں، ایسے ہو جاتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ مولوی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مطلب ابھی آپ بڑے ہوں گے، ہمارے بزرگ مولانا سے پوچھتے ہیں، مولانا سے بھی ہم نے کیا کرنا ہے، وہ پھر آپ کو بتائے گا ابھی آپ کی تو نماز باطل ہو گئی ہے، یا پھر آپ کو سجدہ سہو ہے، یا کیا کرنا ہے. تو یہ کہاں سے وہ پوچھتا ہے؟ یہ آپ کو کہاں سے بتاتا ہے مسئلہ؟ مجتہد سے پوچھ کے بتاتا ہے. مجتہد سے کیسے پوچھتا ہے؟ وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مجتہد سے آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں. مجتہد کی پہچان کیسے کریں گے؟ اگر آپ کسی عالم کی تقلید کر دیں تو آپ کو پہچان کیسے ہوگی کہ میں اس عالم کی تقلید کروں، اس مجتہد کی؟ تو اس کی ایک پہلی شرط یہ ہے، جو پہلی شرط بتائی گئی آپ کو، پہچان کا طریقہ بتایا گیا، وہ یہ ہے کہ 2 عالم، عادل ہوں. عادل کیا ہوتا ہے؟ ظالم نہ ہو. عادل کیا ہوتا ہے؟ یعنی انصاف کرنے والا ظالم نہ ہو. عادل یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بظاہر لوگ اس کو کہیں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کا ظاہر بھی اچھا ہو، وہ کہیں بیٹھا ہو، لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی برائی نہ کریں. جیسے میں کوئی گناہ گار انسان ہوں، میں یہاں سے جاؤں، آپ میرے بارے میں پوچھیں تو بولیں گے کہ یہ بہت گناہ گار انسان ہے، اس قابل نہیں ہے کہ یہ سبق پڑھا سکے بچوں کو، ٹھیک ہے، یہ اس کی اپنی تعلیم نہیں، یہ دوسروں کو کیا پڑھائے گا. ایسی باتیں جس بندے کے بارے میں مطلب مثال ہے، لوگ بدگمانیاں اور بدگوئیاں اور طرح کی ہوتی ہیں، لیکن ایک معاشرے میں ایک آدمی مشہور ہو گناہ گار، سر عام گناہ کرتا ہو، سر عام جھوٹ بولتا ہو، سر عام فساد کرتا ہو، چوری کرتا ہو، کہیں لوگ معاشرے میں جان اس کو پہچان ہو اس کی کہ یہ بندہ چور ہے، ٹھیک ہے، یہ بندہ لوگوں کا حق مارتا ہو، کسی کے زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کا مال پڑا تو اٹھا کے لے گیا، کسی کی اینٹیں پلاٹ بن رہا تھا، یہ مکان جیسے بن رہا ہے تو رات کو اس نے دیکھا کوئی بندہ نہیں ہے، شام میں یہاں سے اینٹیں اٹھا کے اپنے پلاٹ میں ڈال لی، ٹھیک ہے. ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ غاصب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فاسق ہوتا ہے، منافق انسان. ایسا آدمی جس کی اہل علاقہ، ایسے اہل لوگ بھی بولیں کہ یار یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ باتیں اس میں موجود بھی ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا کسی کی غیبت کی جاتی ہے، اب آپ بات سمجھیں، ایک تو یہ ہوا کہ وہ بندہ بالکل نیک ہے، پرہیزگار ہے، واقعی عالم دین ہے، لوگ اس کی بدگوئیاں کرتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں. اب مثال ہے کہ ارسلان جو ہے یہ لڑا علی اکبر سے، ٹھیک ہے، اب اس میں سے جس کی ایک بات بتا رہا ہوں نا، اب ایک بچے کا تعارف بن گیا، اب ہر جگہ لوگ کیا کہتے ہیں بھی ارسلان ہر بچے سے لڑتا ہے، یہ اس کا ایک تعارف بن گیا ہے، ٹھیک ہے. یا مثال ہے، ابھی یہ میں آپ کی وہ بول نہیں رہا، ایسے مثال کر رہا ہوں. یا مثال علی اکبر کے بارے میں، علی اکبر بولتا ہے، علی اکبر کے بارے میں بولتا ہے کہ بھائی یہ جھوٹ ہے، جھوٹا بہت ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہر بندہ بولے جھوٹ بولتا ہے، مثال ہے، یہ بولتا نہیں ہے. یہ آپ کو ایسی بات سمجھا رہا ہوں، ان کے اوپر یہ نہیں بولنا کہ یہ ایسے ہے، مطلب یا کوئی بھی اپنے اوپر کون ہے اس کی مثال دے دے، تو کوئی اپنے اوپر مثال دے، میری مثال کر لیں، بولیں کہ قاری صاحب ہیں، قاری صاحب جھوٹے ہیں بہت زیادہ، ہر کسی سے لڑتے ہیں، ہر کسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ ایسے بلا وجہ مشہور کی جائے بات، وہ اس میں موجود ہی نہیں. اب یہ دونوں بچے ان میں یہ باتیں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ پچھلے دنوں بھی اگر لڑے ہیں تو کسی وجہ آپس میں لڑے ہیں، اب ٹھیک ہو گئے، بچے ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ ایک اس میں وہ بات موجود ہو، لوگ اس کو بولیں کہ ہاں یہ ایسا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آدمی عادل نہیں ہو سکتا، فساد پیدا کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، منافقت کرنے والا، لوگوں کا مال اٹھانے والا، لوگوں کا دل توڑنے والا، لوگوں کا دل دکھانے والا، بد کلام، بے ادب، ٹھیک ہے،
بے بدتمیز، ایسا انسان عالم عادل نہیں ہو سکتا جو دوسروں کو پریشان کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی پہلی پہچان کیا ہے کہ دو عالم ہوں، علماء عالم ہوں، اور وہ عالم کون ہوں؟ عادل بھی ہوں، معاشرے میں ان کی ایک اچھی پہچان ہو، ہر بندہ ان کو کہے کہ ہاں یہ باقی جو بندہ بات کرتا ہے ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، یہ بندہ اوکے ہے۔ ایسے دو بندے آپ کو تصدیق کر دیں، مثال ہے وہ کہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ آیت اللہ جو ہے یہ بزرگ ہے، یا آپ مثال ہے آیت اللہ رہبر معظم سید علی خامنائی، رہبر معظم کے علاوہ آیت اللہ سید علی سیستانی، اب مشہور شخصیات ہیں اس وقت۔ آپ کو کوئی بندہ، ان عالموں میں آپ کو کوئی دو بندہ بولے، آپ کے علاقے میں وہ دو بندے ہوں، وہ کہیں کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، عادل ہیں، آپ انہیں کی تقلید کریں، تو آپ کے لیے حجت کافی ہے۔ یا مثال ہے کوئی بھی مجتہد ہے، وہ دو عالم عادل بزرگ آدمی آپ کو جن کے اوپر آپ کا یقین ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، ہمیں ان پہ یقین ہے، آپ کے علاقے کے لوگ ہوں، وہ آپ کو اگر تصدیق کر دیں کہ یہ فلاں عالم جو ہے، یہ فلاں بزرگ جو ہے یہ مجتہد ہے اور اس کی تقلید کی جا سکتی ہے، یہ اتنی بات کافی ہے، آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں۔ یہ کیوں؟ مسئلہ یعنی اگر آپ کو خود پتہ نہیں ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، پہچان کرنا چاہتے ہیں، ایک طریقہ پہچان کا یہ ہے کہ دو عادل علماء آپ کو بتائیں کہ فلاں شخصیت مجتہد ہے اور اس کی تقلید کر سکتے ہیں، وہ عادل ہیں سب کچھ، اور ان میں وہ 9 شرطیں پائی جاتی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں پہلے، اس شخص میں وہ 9 شرطیں پائی جاتی ہیں، تو آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں۔ لیکن لکھا یہ ہے کہ دو اور عالم عادل ایسے ہوں جن پہ، یعنی اس علاقے میں 4 بندے ہوں، 2 ایسے ہوں کہ جو تصدیق کریں، وہ ان کا بھی وقار اچھا ہو، وہ بھی اچھے ہوں، 2 اور آدمی ایسے نہ ہوں کہ جو کہیں کہ نہیں یار وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو۔ اگر 2 بندوں نے علماء نے تصدیق کی ہے، 2 دوسرے مولوی یہ نہ کہیں کہ یار نہیں یہ بندہ واقعہ مجتہد نہیں ہے اس کے، اگر ایسا ہو جائے، اگر 2 تصدیق کریں کہ یہ اچھا ہے اور 2 کہیں کہ نہیں یہ اس قابل نہیں ہے، تو پھر یہ پہلی شرط ہماری پاس نہیں ہوئی۔ پاس کیسے ہوگی کہ 2 عالم ایسے ہوں جو تصدیق کریں عادل، لیکن پھر 2 دوسرے عالم عادل لوگ ایسے ہوں جو اس کی مخالفت نہ کریں۔ اگر مخالفت کریں تو یہ پہلی شرط ہماری درست نہیں ہے۔ درست اسی صورت میں ہے کہ اس کی تصدیق کریں تو کوئی اس کی نفی نہ کرے۔ دوسری شرط یا دوسرا طریقہ پہچان کا یہ ہے کہ آپ مجتہد کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ آپ کو خود یقین ہو، آپ کو خود یقین آ جائے کہ ہاں یہ جو عالم ہے، یہ جو بزرگ ہے، یہ مجتہد ہے، میرا دل مانتا ہے۔ یقین ایک اندر سے بات ہوتی ہے، جیسے آپ آتے ہیں نماز کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ اب آپ کو یقین ہوتا ہے جب نماز کے وقت کے لیے کہ یہ مغرب کا وقت ہے، مجھے یقین ہے مغرب کر میں مغرب کی نماز ادا کرنے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، آپ کھانا کھانے لگتے ہیں، آپ کو یقین ہے غصبی کھانا نہیں ہے، حلال کھانا ہے، اب آپ کے دل میں کسی کے گھر میں جاتے ہیں، مثلا کوئی بندہ آپ کو دعوت دیتا ہے، اب وہ بندہ کوئی کھانا آپ کو پیش کرتا ہے، اب آپ سارے پرہیزگار ہیں، سارے دیندار ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر آپ سوچنے والے ہیں، تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ آپ کی جو دعوت کر رہا ہے حلال سے کر رہا ہے حرام سے کر رہا ہے، اس سے اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کی دعوت، آپ کو جو کھانا دے رہا ہے وہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، آپ کو اندر سے یقین ہے تو بہت کافی ہے۔ اسی طرح آپ کو خود یقین ہو جائے کہ فلاں شخصیت مجتہد ہے اور میں اس کی تقلید کرنا چاہتا ہوں، کافی ہے۔ یا 2 عالم علماء تصدیق کر دیں، یا پھر آپ کو خود یقین آ جائے، تو یہ 2 طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کچھ چند اہل علم لوگ جو ہوتے ہیں آپ کے علاقے میں، آپ کے خاندان میں، ایسے لوگوں جو اہل علم ہوں، جو علم رکھتے ہوں اور شناسائی بھی رکھتے ہوں اور ان کو پتہ ہو، پہچان کا طریقہ ہو، وہ اگر آپ کو کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو عالم علماء مولوی نہیں ملتے بڑے بزرگ، اور تو پھر آپ خود یقین پیدا کر لیں، خود بھی نہیں پیدا کر سکتے تو آپ کو کچھ 2-4 بندے ایسے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو معلومات رکھتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ علماء کیا ہوتے ہیں، مجتہد کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، وہ اگر آپ کو بتا دیں پھر بھی کافی ہے۔ اتنا مشکل نہیں ہے مجتہد کی پہچان کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ مجتہد سے فتویٰ کیسے پوچھیں گے؟ یعنی فتویٰ، مسئلہ، آپ کو کوئی مسئلہ آ گیا ہے، اس کا آپ کو فتویٰ چاہیے، یعنی آپ کو کوئی مسئلہ ہے، فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، آپ نے وہ مسئلہ، وہ استفتاء، وہ سوال آپ نے مجتہد سے کیا، مجتہد نے اس کے اوپر اپنا فتویٰ دیا، یعنی اپنا حکم دیا یا اپنی رائے بتائی آپ کو کہ شریعت آپ کو یہ کہتی ہے۔ اب جیسے ایک ہے، اب آپ سفر میں ہیں، یہ ویسے سب کو پتہ یہی ہوتا ہے، اب آپ پہلی دفعہ مطلب آپ تقلید میں آئے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کا وقت ہے، آپ سفر میں
اب آپ سفر کے اندر ہیں، مثال ہے ظہر کی نماز ہے، کتنی رکعت پڑھیں گے؟ سفر کے اندر ہیں، سفر بھی شرعی ہو تو کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 2 رکعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسا ایک مسئلہ، آپ کو مسئلہ پیش آ گیا، ٹھیک ہے، کہ آپ سفر میں، یہ کیا ہے، یہ آپ کا مسئلہ تھا، اب اس کا فتویٰ آپ کو مجتہد دے دے گا کہ بھئی سفر میں آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، سبھی 2 رکعت بتاتے ہیں، ایسے نہیں کوئی مسئلہ، ایک مثال بتا رہا ہوں۔ اب آپ کو طریقہ کیسے آپ لیں گے؟ مجتہد سے آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے، کیا طریقہ ہے؟ مجتہد سے فتویٰ مسئلہ پوچھنے کا طریقہ یہ ہے، یا تو آپ خود مجتہد کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہے، اگر مجتہد آپ کی رسائی میں ہے، خود کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کا فون نمبر سے فون کر کے، فون کرنا بھی خود جانے کے برابر ہے، مثال آپ کے پاس نمبر ہے، آپ خود چل کے چلے جائیں، ان کے دفتر چلے جائیں، آپ فون کر لیں، آپ ویڈیو کال کر لیں، یہ ایک طریقہ ہے ذاتی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ خود کیا کر سکتے ہیں؟ خود آپ ان کی ویب سائٹ ہے، ہر مجتہد کی ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یہ خود طریقہ ہے، یعنی آپ خود اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون ہے؟ ٹھیک ہے، بیٹھے، خود سنیں آپ مجتہد سے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیں، آپ مجتہد سے فتویٰ معلوم کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ خود مجتہد کے پاس پہنچ جائیں، خود نہیں پہنچ سکتے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل آدمی، عادل کی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جن کا ایک اچھا وقار ہو علاقے میں، جو عادل کون ہوتا ہے؟ جھوٹ نہ بولے، فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، یہ بھی وہ 2 عادل آدمی، وہ آپ کو مجتہد کا فتویٰ بتا دیں، مثال کہ آیت اللہ سستانی کا یہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یقین ہو، آپ دونوں بھائی میری طرف دیکھیں، کدھر گھومے ہوئے، خوشک موضوع ہے، زیادہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خود مجتہد سے فتویٰ پوچھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر 2 عادل آدمی آپ کو بتائیں کہ مجتہد کا فتویٰ یہ ہے آپ کے مجتہد کا، یعنی آپ کو کوئی مسئلہ آ گیا، اب آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میں مثال ہے اور آیت اللہ سستانی کا مقلد ہوں یا میں رہبر معظم کا مقلد ہوں، تو یہ مجھے مسئلہ پیش آ گیا تو مجھے بتائیں اس کا میں مسئلہ کیا ہے، تو 2 عادل آدمی اگر آپ کو بتا دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ آپ خود سنیں پہلے، خود نہیں جا سکتے تو 2 ایسے آدمی جن کے اوپر آپ کو اطمینان ہو کہ یہ مسئلہ مجھے جو بتا رہے ہیں صحیح ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایسے شخص سے آپ، ایک ایسا شخص ہو جو سچا ہو، اطمینان کے قابل ہو، آپ اس سے بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اگر وہ آپ کو بتاتا ہے مسئلہ آپ کے مرجع کے مطابق اس مجتہد کا یہ فتویٰ ہے تب بھی ٹھیک ہے، یہ بھی فتویٰ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ چوتھا یہ ہے، اس پہ نہیں لکھا، پھر چوتھا اور آسان طریقہ یہ ہے، یہ تینوں اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ خود بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے، 2 عادل آدمی بھی آپ کو میسر نہیں ہے، اور ایسا قابل اطمینان انسان بھی موجود نہیں ہے جو آپ کو آپ کے مجتہد کا مسئلہ فتویٰ بتائے، تو پھر یہ آسان یہ ہے کہ جو اس مجتہد کی جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کا رسالہ عملیہ، یعنی جو عمل ہیں، جو احکام ہیں، وہ جو رسالہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ توضیح المسائل، یا آپ پھر توضیح المسائل سے دیکھ لیں، سب سے آسان طریقہ۔ آپ خود مجتہد تک نہیں پہنچ سکتے، 2 عادل آدمی بھی آپ کو میسر نہیں ہے، اور ایسا قابل اطمینان سچا شخص بھی آپ کو میسر نہیں ہے جو آپ کو آپ کے مجتہد کا فتویٰ بتائے، اور آپ کو مسئلہ بھی سنگین پیش آ گیا اور آپ کو فوراً مسئلہ حل کرنا ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ کس پہ دیکھیں؟ پھر توضیح المسائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے اپنے مرجع کا فتویٰ لے سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں یہ آیت ہے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ پوچھیں، فَاسْأَلُوا، پس آپ سوال کریں، اہل ذکر، اہل ذکر سے، یعنی کہ جو اہل ذکر سے مراد ائمہ معصومین بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اہل ذکر سے مراد وہ علماء، وہ مجتہدین بھی ہیں جو آج آپ کے زمانے میں ہیں، آپ ان سے سوال کریں، اگر آپ کو مسئلہ پیش آ گیا تو آپ ان سے پوچھیں، ان کنتم، اگر آپ سب ہیں، لا تعلمون، علم نہیں رکھنے والے، اگر آپ کسی مسئلے کے بارے میں نہیں جانتے۔ اب ظاہری بات ہے، مسئلہ کون پوچھتا ہے؟ مسئلہ اسی کو پیش آتا ہے جو بے علم ہو، جس کے بعد علم نہ ہو، یا جو جاہل ہو، جس کو کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے، مسئلہ پیش آ جائے تو وہ مجتہد سے پوچھتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہی ہماری تقلید کا شارٹ تھا کہ پہلے اگر ہم نے تقلید کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہو جس مجتہد کی تقلید کرنی ہے، ہمیں اس مجتہد کی پہچان کا طریقہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم نے تھوڑا سا الٹا شاید کر دیا، پہلے ہمیں یہ بتانا تھا، پھر شرائط مجتہد کی بتانی تھی۔ تو مجتہد کی پہچان، ٹھیک ہے، آپ پہلے پوچھیں کہ بھائی میں تقلید کرنا چاہتا ہوں، میں کس کی تقلید کروں، ٹھیک ہے نا، تقلید کرنی ہوتی ہے نا، سب نے تو کرنی ہے نا، تو ہر انسان کسی نہ کسی کی تقلید میں ہوتا ہے زندگی میں، یہ بات نہیں ہے کہ تقلید میں نہیں ہوتا، یہ ایک اہم بات نوٹ کر لیں۔
ہم سب اور آپ سب زندگی کے ہر لمحہ میں کسی نہ کسی کی تقلید میں ہوتے ہیں. یہ بات بڑے غور سے سمجھیں. ہم ہر لمحہ زندگی کا، ہماری زندگی کی جتنی زندگی اب تک آپ گزار چکے ہیں، اس سارے وقت میں آپ کسی نہ کسی کی تقلید میں ہیں. انسان یا تو اپنے نفس کی تقلید میں ہوتا ہے، انسان یا تو شیطان کی تقلید میں ہوتا ہے، یا انسان پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم و رحم ہو تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے تابع، دین کے تابع ہوتا ہے. پھر کسی نہ، یا پھر وہ کہیں نہ کہیں تقلید میں ہوتا ہے. انسان اگر خدا کے دین کی طرف نہیں ہے، خدا کی راہ میں نہیں ہے، امام کی راہ میں نہیں ہے، تو پھر وہ ضرور شیطان کی راہ میں ضرور ہے. اگر آپ نے دین سے کچھ نہیں سیکھا، آپ نے امام سے کچھ نہیں سیکھا، ائمہ معصومین سے کچھ نہیں سیکھا، اہل بیت سے کچھ نہیں حاصل کیا، رسول اللہ سے کچھ نہیں حاصل کیا، اور آپ حاصل نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یاد رکھیں ایک ایسا ہے جو آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، اور اس کا نام ہے شیطان. اگر آپ کا جو ابدی دشمن ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو واضح کر دیا ہے، کہا ہے کہ اے انسان آپ ہوشیار رہنا، یہ شیطان آپ کا پکا دشمن ہے. یہ آپ کو ہر جگہ آ کے آپ کے اوپر آ کے گرفت کرے گا، آپ کو بہکائے گا. اور یہ بات آپ نے ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنی ہے کہ شیطان ہر لمحہ آپ کے پیچھے ہے. وہ آپ کے نفس میں آپ کے ذہن میں آ کے آپ کو کرتا کچھ نہیں، آپ کو خیال ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، خدا سے دور کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے. تو یا تو انسان شیطان کی تقلید میں ہے، یا پھر رحمان کی تقلید میں ہے. یعنی یا تو وہ شیطان کا بندہ ہے، یا پھر رحمان کا بندہ، خدا کا بندہ ہے، کسی ایک کا بندہ ہے. تو آپ بچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت خصوصی طاقتیں دی ہیں. آپ وہ قوم میں بچے کہ جو سب سے زیادہ قبول کرنے والے ہیں. بچے جو ہوتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں، آپ یہ جو نوجوان ہوتے ہیں، بچوں کا دل، یہ جو دل ہوتا ہے اندر، یہ ایک زمین ہے. اور زمین ایسی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں، اور ایسی زمین ہے کہ جو آمادہ زمین ہے. بچوں کا دل، بچوں کا قلب، یہ والا قلب نہیں، روحانی قلب، ایک یہ دل ہوتا ہے جو پمپ کرتا دھڑکتا ہے، ایک آپ کی روح کا دل ہوتا ہے. بچوں کا دل، امام نے فرمایا ہے کہ آمادہ ترین زمین ہوتی ہے آپ بچوں کا دل، اور اتنی آمادہ ہوتی ہے کہ اس میں جو بیج ڈالے آپ کے دل میں، دل کی زمین میں جو بیج بھی ہم ڈالیں گے وہ فوراً فصل نکلے گی. آپ کے دل میں خدا کا، خدائی کا، توحید کا بیج ڈالیں گے تو توحید کا پودا نکلے گا. اگر آپ کے دل میں شرک کا پودا بیج ڈال دیا تو یہاں شرک کا درخت نکل آئے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ امامت اور ولایت کا اگر ہم نے بیج ڈالا آپ کے دل میں، آپ کے والدین نے، آپ کے استادوں نے، تو یہاں امامت کا پودا نکلے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ایسا پاکیزہ دل ہے، اور یہ ایسا خبیث بھی زمین بن جاتی ہے اسی کے متعلق. اگر آپ نے یہاں شیطانیت کا بیج بویا تو یہاں شیطان نکلے گا، یہاں غلویت کا بیج بویا تو یہاں غالیت نکلے گی، یہاں دین سے بیزاری کا بیج بویا تو دین سے بیزاری نکلے گی. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے، یہ آپ پہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ آیا کون سا بیج اس دل میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نمائندے بنیں، آپ ولایت کے نمائندے بنیں، آپ الہی نمائندے بنیں، آپ اللہ کے یا آپ شیطان کے بنیں؟ کس کا نمائندہ بننا پسند کریں گے آپ؟ اونچا بولیں. اللہ کا نمائندہ. اللہ کا نمائندہ جو بنتا ہے پھر وہ اللہ کے نظام کے تابع آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کے نظام کے تابع وہی آتا ہے جو باادب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ کے نظام کے تابع آئیں گے تو پھر اللہ کا دین، اللہ کا نظام آپ پہ لاگو ہوتا ہے. تو یہ وہ زمین ہے، قلب ہے. امام صادق نے فرمایا کہ نوجوان کا، بچے کا دل اس زمین کی طرح ہے، ایسی آمادہ زمین کی طرح کہ جو بیج اس میں ڈالیں وہ فوراً وہ کاشت کرتی ہے، پودا نکلتا ہے. الہی بیج ڈالیں گے الہی پودا نکلے گا، شیطانی بیج ڈالیں گے تو شیطانی پوجا. وہی ولایت کا، امامت کا بیج ڈالیں گے تو ولایت اور امامت کا پودا پھوٹے گا. ٹھیک ہے، اور دوسرے غلویت کا، غالیت کا، فساد کا جو بیج اس میں ڈالیں گے، جھوٹ کا بیج ڈالیں گے تو جھوٹ نکلے گا اس میں سے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اپنے دلوں کو آمادہ کریں، اپنے آپ کو دین کے لیے آمادہ کریں، اپنی نمازوں کو بر وقت ادا کریں. یہیں اسی عمر سے
آپ کو مسجدوں کی زینت ہونا چاہیے، نہ کہ آپ آگے پیچھے اللہ گلہ کریں، اس کی ٹوپی کھینچیں، اس کی ٹانگ کھینچیں، یہ کام نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو باادب بنا کے آیا کریں، مدرسہ میں بھی اور مسجد میں سے بھی، ٹھیک ہو گیا؟ کل انشاءاللہ ہم اگلا سبق اپنا پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔